بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چھپ کر لوگوں کی باتیں سننے پر وعید۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چھپ کر ایسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے جو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کی باتیں سنے، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ 16واں حق، تہمت کی جگہوں سے بچے تاکہ لوگوں کے دل اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں اور زبانیں اس کی غیبت کرنے سے محفوظ رہیں، کیونکہ جب لوگ اس کی غیبت کی وجہ سے اللہ عز و جل کی نافرمانی کے مرتکب ہوں گے تو وہ اس نافرمانی کا سبب ہونے کی وجہ سے اس میں شریک ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَعْصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سورہ الانعام۔ ترجمہ، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان نے عرض کی، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، یوں کہ یہ کسی کے والدین کو برا بلا کہتا ہے تو وہ اس کے والدین کو برا بلا کہتے ہیں۔ شیطان بنی آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ اسی دوران ایک شخص قریب سے گزرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر ارشاد فرمایا، اے فلاں، یہ میری زوجہ صفیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا بھی تو پھر بھی آپ کے بارے میں بدگمانی نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان بنی آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ایک روایت میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ آپ کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم دونوں رکو، بے شک یہ صفیہ ہے، میں خوف کرتا ہوں کہ شیطان تم دونوں کے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ملاقات رمضان کے آخری عشرے میں تھی، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما تھے۔ مقام تہمت سے بچو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو خود کو تہمت کے مقام میں کھڑا کرے تو بدگمانی ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو راستے میں اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے اسے درہ لگانا چاہا تو اس نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا، پھر ایسی جگہ کیوں نہیں لے جا کر باتیں کرتا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ 17واں حق، ہر حاجت مند مسلمان کی اپنی وجاہت کے باعث سفارش کرے اور جس قدر ممکن ہو اس کی حاجت روائی کی کوشش کرے۔ سفارش اجر کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے پاس لوگ آ کر مجھ سے سوال کرتے اور حاجات طلب کرتے ہیں اور تم میرے پاس ہوتے ہو، لہذا تم سفارش کیا کرو تاکہ اجر پاؤ۔ اللہ عز و جل اپنے نبی کے ذریعے وہی کام کراتا ہے جو اسے پسند ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے پاس سفارش کیا کرو، اجر پاؤ گے۔ بے شک میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں اور اسے مؤخر کرتا ہوں تاکہ تم مجھ سے سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ سب سے افضل صدقہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان کے صدقے سے افضل کوئی صدقہ نہیں۔ عرض کی گئی، زبان سے کس طرح صدقہ ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، سفارش کرنے سے، کیونکہ اس کے باعث خون محفوظ ہوتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچتا اور کسی سے ناپسندیدہ چیز دور ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفارش فرمانا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر غلام تھے جن کا نام مغیث تھا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے ہے، اس حال میں کہ رو رہا ہے اور اس کے آنسو داڑھی پر بہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس بن ابو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے انتہائی محبت اور بریرہ کی مغیث سے انتہائی نفرت پر تعجب نہیں ہو رہا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ سے ارشاد فرمایا، بہتر سمجھو تو اپنے شوہر کی طرف واپس چلی جاؤ کیونکہ وہ تیرے بچے کا باپ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اگر یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو پھر میں ایسا کر لیتی ہوں۔ ارشاد فرمایا، میں حکم نہیں دے رہا بلکہ سفارش کر رہا ہوں۔ 18واں حق، ہر مسلمان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے سلام کرے اور سلام کے وقت مصافحہ کرے۔
پہلے سلام پھر کلام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلام کرنے سے پہلے بات کرے اس کی بات کا جواب نہ دو یہاں تک کہ وہ سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا، نہ اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا لوٹ جاؤ اور اس طرح کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، بے شک جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے انس تم اچھی طرح وضو کرو، تمہاری عمر میں زیادتی ہوگی، اور جس سے ملو اسے سلام کرو، تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، تمہارے گھر میں برکت زیادہ ہوگی۔ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ 69 رحمتیں یعنی 69 اس کے لیے ہوتی ہیں جو ان دونوں میں سے زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سورہ نساء ترجمہ۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ سلام و مصافحہ کے متعلق 28 روایات۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ تو کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب مسلمان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے 70 مرتبہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ بے شک فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا۔ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور جب جماعت میں سے ایک شخص نے سلام کر لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کرے گا۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں کا سلام سجدہ یعنی جھکنا تھا، اللہ عز و جل نے اس امت کو سلام عطا کیا اور یہ جنتیوں کی سلامی ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم فلانی کو دوسرا کسی گروہ کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام نہ کرتے اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ مجھے سلام کرنے سے بس یہی چیز مانے ہے کہ میں ڈرتا ہوں سلام کا جواب نہ دینے کے سبب فرشتے ان پر لعنت نہ کریں۔ سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ارشاد فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، ارشاد فرمایا 30 نیکیاں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے اور اس کے متعلق فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں سے گزرے تو وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبد الحمید بن بحرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، تم یہود و نصارہ کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں پاؤ تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کرو۔ تم زمیوں کے ساتھ مصافحہ نہ کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ سلام میں پہل کرو، اور جب تم ان سے راستے میں ملو تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کرو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو انہوں نے السلام علیک یعنی آپ پر ہلاکت ہو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا علیکم۔ فرماتی ہیں میں نے انہیں علیکم السلام واللعنہ یعنی تم پر ہلاک و لعنت ہو کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ عز و جل ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا میں نے جواب میں علیکم کہہ دیا تھا۔ سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو کہ یہود ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلی کے اشارے سے۔ تم میں سے جب کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے، پھر اگر مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اور جب مجلس سے اٹھنا چاہے تو سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑھ کر نہیں، یعنی سنت ہونے میں دونوں برابر ہیں۔
جب دو مومن ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ 69 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو ان دونوں میں سے زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 جواب دینے والے کے لیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں مصافحہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمہارے آپس کے اسلام کی تکمیل مصافحہ کرنا ہے۔ مسلمان کا اپنے بھائی کو بوسہ لینا مصافحے کے قائم مقام ہے۔ نیک بندوں کے ہاتھوں کا بوسہ لینا کیسا؟ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے ہاتھ کا بوسہ ان کی تعظیم اور ان سے برکت حاصل کرنے کی خاطر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری توبہ کا حکم نازل ہوا تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت فرمائیے کہ میں آپ کے سر اقدس اور دست مبارک کا بوسہ لوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو اس اعرابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور دست مبارک کا بوسہ لیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو مصافحہ کیا اور دست بوسی فرمائی، پھر آپ دونوں روتے ہوئے الگ ہوئے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اس لیے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ان کے سلام کا جواب دیا اور حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا دست اقدس بڑھایا اور ان سے مصافحہ فرمایا۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے خیال میں تو یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ ارشاد فرمایا، ان المسلمین اذا التقیا فتصافحا تحطت ذنوبہما، یعنی جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کرے تو اگر وہ اس کے سلام کا جواب دے دیں تو وہ شخص ان پر ایک درجے فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اس نے انہیں سلام یاد دلایا، اور اگر وہ اس کے سلام کا جواب نہ دیں تو اس شخص کے سلام کا جواب وہ جماعت دیتی ہے جو اس قوم سے زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک روایت میں ہے جو اس قوم سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سلام کرتے وقت جھکنے کا حکم۔ سلام کرتے وقت جھکنا نہیں چاہیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے جھک سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر ہم نے عرض کی، کیا ہم ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کی، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ سفر سے واپسی پر مانکا اور بوسہ لینے کا حکم۔ سفر سے واپسی پر مانکا کرنا اور بوسہ لینے کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ اس وقت میں گھر میں موجود نہ تھا۔ جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تخت پر جلوہ فرما تھے۔ آپ نے مجھ سے معانقہ فرمایا، یہ بہت اچھا تھا، یہ بہت ہی اچھا تھا۔ علماء کا ادب و احترام۔ علماء کی عزت و توقیر کے لیے سواری کی رکاب پکڑنے کے بارے میں بھی روایات مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی رکاب پکڑی۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سواری کی رکاب پکڑی، یہاں تک کہ سوار ہو گئے۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم زید کے ساتھ ایسے ہی کیا کرو۔ کسی کی آمد پر کھڑے ہونے کا حکم۔ علماء کی آمد پر ان کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، مگر تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کوئی بھی محبوب نہ تھا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑا ہونے کو ناپسند فرماتے تھے۔ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتمونی فلا تقوموا کما یصنع العاجم، یعنی جب تم مجھے دیکھو تو کھڑے نہ ہوا کرو جیسا کہ اجمی لوگ کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھاؤ۔ ساجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکمل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ ولکن توسعوا وتفسحوا، یعنی کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے بلکہ تم وسعت کرو اور کشادگی پیدا کرو۔ بس صحابہ کرام علیہم رضوان اس روایت کی وجہ سے ایسا کرنے سے بچتے تھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔